الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من صلی علی صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. ومن صلی علی عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ، جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے اللہ کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. ومن صلی علی مئۃ صلی اللہ علیہ الفا، جو مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے اللہ 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے. جو پروفیشنل انجینئرز بیٹھے ہیں، آپ کا بھی کیلکولیشن میں مائنڈ بہت چلتا ہے، بہت ساری چیزوں کو کیلکولیٹ کرتے ہیں. بزنس کمیونٹی کے لوگ تو کرتے ہی حساب کتاب ہیں. تو آپ ذرا سوچیں، ایک درود پر 10 رحمتیں، 10 درود پر 100 رحمتیں، 100 درود پر 1000 رحمتیں. کیا شاندار فارمولہ ہے کہ میں اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ صبح و شام مجھ پر رحمت الہی برستی رہے. اتنے ڈیفیکلٹ ٹائم سے ہم گزر رہے ہیں کہ آج حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ لوگ گھر سے نکلتے ہیں تو یہ خیریت کی فکر ہوتی ہے کہ خیر سے واپس آئیں، ہم بھی خیر سے آئیں، پیچھے گھر والے بھی خیر سے رہیں. اب جب گھر آ جائیں تو پیچھے کاروبار خیر سے رہے. ٹریول پر جاتے ہیں تو اپنے کاروبار، اپنے گھر بار، اپنے سٹاک، تمام چیزوں کی فکر رہتی ہے کسی نہ کسی مائنڈ میں. تو اب ذرا سوچیں کہ اگر مجھ پر اللہ کی رحمتیں برستی رہیں، میرے کاروبار پر، میری فیملی پر، میری ذات پر، تو انشاءاللہ بہت ساری مصیبتیں جو آنے والی ہوں گی وہ بھی ٹل جائیں گی. تو دس از دا وے ٹو پروٹیکٹ یور سیلف. یہ شاندار طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو، اپنے کاروبار کو، اپنی تمام چیزوں کو اگر سیکیور کرنا ہے، سیف کرنا ہے، تو درود پاک پڑھتا رہوں، رحمتیں برستی رہیں. اور جس پر اللہ کی رحمت برسے گی اس پر مصیبت کیسے آئے گی؟ ٹھیک ہے نا. اچھا، پھر نبی پاک کا جو یہاں تک حدیث تو ایک بہت خوبصورت کیلکولیشن ہے، مگر اس حدیث کا جو اگلا پارٹ ہے نا، ومن صلی علیہ الفا، جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا، زحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ، آقا فرماتے ہیں جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا. آپ مہربانی کی انتہا دیکھیں کہ مجھے نبی پاک اپنے پیچھے ہی جنت میں لے جائیں. غلام تو پیچھے ہی ہوتے ہیں نا. ہمارا تو نعرہ یہی تھا، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے، اور خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. تو ہمارا تو پہلے ہی ارمان یہ کہ بس سرکار کے پیچھے پیچھے چلے جائیں. مگر کرم بالائے کرم، مہربانی کیا ہے؟ آقا فرماتے جو 1000 بار درود پاک پڑھے گا جنت میں ایسے جائے گا کہ اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا. کاندھا کس سے چھوتا ہے؟ امام صاحب اعلان کرتے ہیں نا، کاندھے سے کاندھا ملا لیجئے، صفحے درست کر لیجئے. ویری نیکسٹ ٹو می، جو بالکل میرے برابر میں ہوتا ہے، میرا کاندھا تو اس سے ٹچ ہو رہا ہے. اللہ اکبر. سرور کائنات کثرت سے درود پاک پڑھنے والے پر اتنی بڑی مہربانی فرمائیں گے. اب میرے کاروباری اسلامی بھائیوں، میرے انجینئر بھائیوں، پروفیشنل اسلامک بردرز، اب ہم سوچیں ہمارا کتنا ٹائم ہم فضول ضائع کرتے ہیں. اگر آپ کبھی اکیلے میں بیٹھ کر غور کریں نا، تو ہمارا روزانہ گھنٹوں جس میں ہم کچھ نہیں کر رہے ہوتے، نہ دنیا کا کوئی کام کر رہے ہوتے، نہ آخرت کا کوئی کام کر رہے ہوتے. چلے کاروبار کر رہے ہیں تو سمجھ بھی آ رہا ہے کہ بندہ جاب پہ بیٹھا ہے، کاروبار کر رہا ہے، آفس کا کام کر رہا ہے، واٹ ایور، کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے، فارغ ویلے. تھوڑی پنجابی کہتے ہیں نا ویلے بیٹھے ہیں. کیا بیٹھے ہوئے؟ موبائل لے کے بیٹھے. کئی گھنٹے ہمارا موبائل فون ہم سے لے جاتا ہے، اور نہ جانے کتنا ہمیں بیزی کر دیا. اتنا بیزی کر دیا ہے کہ اب گھر والوں کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے، آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی ٹائم نہیں. ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا کہیں اور ہے، ہمارے ساتھ موبائل پہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں کچھ وقت موبائل کو، اب ایسا فیل ہوتا ہے مجھے کہ ہم اپنا کوئی ایسا ٹائم باندھیں کہ وہ ٹائم میرا بغیر موبائل کے ہوگا. اب میں کم از کم ان گھنٹوں میں موبائل کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، تو پھر انشاءاللہ ہم بہت ساری عبادتیں، مطالعہ، اپنی ذات میں بہتری لا سکیں گے. ورنہ تو اتنا انوالومنٹ، وہ کہتے ہیں نا ہمارے پاکستان میں ایک سے کئی بار زیادہ ہوا ہے، کبھی کوئی ایسی دن آتا ہے تو موبائل فون بند کر دیے جاتے ہیں. تو ایک بار موبائل فون بند ہو گیا پورا دن، تو کراچی میں پورا دن موبائل فون بند تھا. تو ایک صاحب کی میں نے سوشل میڈیا پر پوسٹ پڑھی کہ بڑے دنوں بعد
آج اپنے گھر والوں سے ملاقات ہوئی ہے اور پتا چلا اچھے لوگ ہیں. یعنی اپنے ہی گھر والوں سے ملاقات ہی نہیں ہوتی, کیونکہ اب گھر تو جاتا ہوں روز, مگر میں گھر جاتا ہوں میرے ہاتھ میں موبائل, بچوں کی امی کے ہاتھ میں, بچے ایوری از بیزی ان دے موبائل. ہم گھر میں رہ کر بھی باہر ہیں, گھر میں رہ کر باہر والوں سے رابطے میں, گھر والوں سے رابطے میں نہیں ہیں. آپ کو پتا ہے ایک فینومینا, ایک باقاعدہ اس پر کام ہو رہا ہے دنیا میں. ایک ریسٹورنٹ کے بارے میں نے پڑھا امریکہ میں کہ انہوں نے اچھا ہم لوگ ہمارے یہاں ہمارے وطن میں ہمیں بس وہ والی کروانی ہے جس میں وائی فائی ہونا چاہیے, ٹرین وہ چاہیے جس میں وائی فائی ہونا چاہیے, ہم نے کھانا کھانے وہاں جانا ہے جس ریسٹورنٹ میں وائی فائی. ہم الٹا اپنے آپ کو اتنا انوالو کر بیٹھے, اب دنیا اتنا اس کو استعمال کر بیٹھی کہ اب الٹا چل رہے ہیں. اب ریسٹورنٹ والے کہتے ہیں ہمارے ریسٹورنٹ میں کھانا کھانا ہے تو موبائل نہیں چلے گا, اور اس کی بڑی پیاری وجہ انہوں نے بیان کی. وہ کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں آپ آ کر ہمارا کھانا کھائیں اور اس کو ٹیسٹ کریں, نہ کہ آپ یہاں آ کر بھی موبائل میں لگے رہیں, پتہ ہی نہیں چلے گا ہم نے کیسا بنایا ہے. اب اس بات کو سمجھنا ہو نا, تو کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا کہ بندہ لنچ کر رہا ہے, گھر والوں نے کھانا لگایا, فون کان پہ, کھانا کھا لیا, فون چل رہا ہے, کھانا کھانے کے بعد پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا کھایا, کیسا تھا. گھر والوں نے پوچھا کھانا کیسا, پتہ نہیں, ٹھیک تھا, صحیح تھا, پتہ ہی نہیں, کیونکہ ذائقہ تو جب آئے گا نا جب آپ کھانے پر توجہ دیں گے. یعنی کسی بھی چیز پر توجہ نہیں ہے, توجہ ہے تو اب صرف موبائل ساری توجہ ہماری لے جا رہا ہے. تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, ہمیں اسی دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کی تیاری بھی کرنی ہے. وی ڈونٹ گیٹ اینی ایکسٹرا ٹائم. مجھے اور آپ کو کوئی الگ سے ٹائم نہیں ملے گا کہ بھائی 50-60 سال پہلے کاروبار, جاب, فیملی, دنیا کو ٹائم دے دو, مزے کر لو, اب یہ 5 سال آخرت کو ٹائم دے دو. نہیں, نو بڈی نوز, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا, کسی کو نہیں پتا ہوتا. مرنے سے پہلے کسی کو ایک لمحہ پہلے پتا نہیں ہوتا کہ اگلا لمحہ میں زندہ ہوں یا نہیں. جبھی تو وہ شعر سنا ہے نا, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. ہمیں تو پل کا نہیں پتا ہے, تو پھر کیوں نہیں کرتے آخرت کی تیاری. اللہ ان اوقات سے بچا لے کہ جو اوقات ضائع کرنے والے ہیں. اللہ کرے کہ ایک ایک سانس کی ہمیں قدر نصیب ہو جائے. لوگ ٹائم مینجمنٹ پر بڑی بات کرتے ہیں, بزنس مین بھی بیٹھے ہیں, پروفیشنلز, انجینئرز مجھے سن رہے ہیں. میں ایک بہت نبی پاک علیہ السلام کی لائف, اللہ اکبر, ٹائم مینجمنٹ کا جو اسلام درس دیتا ہے نا, میں کہتا ہوں کائنات میں کوئی ریلیجن, یعنی اسلام تو پریکٹیکلی ٹائم مینجمنٹ کا درس دے رہا ہوتا ہے. جتنی ٹائمنگ کے ساتھ ہماری عبادتیں ہیں, مجھے بتائیے کہ ہمارا تو سارا کا سارا نظام ہی ٹائمنگز پہ ہے. نماز کا وقت شروع ہو گیا, جب تک وقت شروع نہیں ہوگا آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. 1 منٹ پہلے بھی نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی, 1 منٹ بعد نماز پڑھی, ٹائم ختم ہو گیا, پھر نماز نہیں ہوگی. افطار, پورا دن بھوکے ہیں, 1 منٹ پہلے افطار, چند سیکنڈ پہلے افطار کر لیا تو روزہ گیا, اور جیسے افطار کا وقت ہوگا پھر افطار کریں گے. یعنی ہماری نماز, ہمارے روزے, ہماری عبادات کس قدر ٹائمنگ کے ساتھ ہے. بڑی باتیں کرتے لوگ, میں نے بھی دنیا دیکھی ہے کہ جناب دنیا میں جائیں, بڑا ٹائم ٹیبل ہے, لوگ بڑے وقت کے پابند ہیں, ٹرینیں, جہاز, ایوری تھنگ ٹائم پہ آتی ہے. میں دنیا کے بہت سارے ملکوں میں ٹرینوں میں, جہازوں میں, پانی کے جہازوں میں, سب میں سفر کر کے دیکھ لیا. یقیناً ٹائم کا بڑا وہاں پر نظام ہے, مگر کبھی کبھی ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جب موسم خراب ہو, طوفان ہو, فوگ ہو, سنو فال ہو, تھوڑا بہت وہاں بھی ٹائم میں فلائٹ کینسل ہو جاتی ہے, لیٹ ہو جاتی, سب ہو سکتا ہے. آؤ میں بتاتا ہوں اسلام میں ٹائم کی کیسی پابندی ہے. آندھی آئے, طوفان آئے, پوری دنیا میں جب اذان کا وقت ہوتا ہے, مؤذن اس وقت ٹائم پہ اذان دیتا ہے. آپ دنیا کی کسی مسجد میں چلے جائیں, 99.99% باہر بارش ہو رہی ہے, طوفان ہو رہا ہے, نماز جماعت کا جو وقت ہے, امام صاحب ایگزیکٹلی اسی ٹائم پہ جماعت کو کھڑا کر دیتے ہیں. ارے اتنی بڑی تعداد میں ٹائم مینجمنٹ ہے. مسجدوں کی تعداد تو اٹھاؤ, جماعت کتنی ہوتی ہیں, اذانیں کتنی ہوتی, کروڑوں دنیا میں اگر جماعت ہو رہی ہیں, ہر جماعت ٹائم پہ ہو رہی ہے, ہر اذان ٹائم پہ ہو رہی ہے. اللہ اکبر. بلکہ لوگ کہتے ہیں ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ ڈسپلن ہونا چاہیے. آؤ میں بتاتا ہوں اسلام ڈسپلن کیسا سکھاتا ہے. اسلام سکھاتا ضرور ہے, ہاں اگر ہم مسلمانوں کے اندر ڈسپلن نہ آ سکا تو اس کا بھی ریزن یہی ہے کہ ہم پریکٹسنگ اگر مسلمان بن جاتے, ہم 5 وقت کے نمازی بن جاتے. بڑی خوبصورت بات پچھلے دنوں نگرانی شورا سے ایک شخص بتا رہے تھے کہ ایک بندہ کہتا ہے میرا بہت زیادہ ٹائم جو ہے نا گڑبڑ ہے, میری لائف بڑی بکھری ہوئی ہے, میں اپنی چیزوں کو سیٹل ڈاؤن نہیں کر پاتا. جن کو یہ فیل ہوتا ہو کہ یار میری چیزیں سیدھی نہیں ہو رہی, میرے کام پورے نہیں ہو رہے, نگرانی شورا نے فرمایا ساری باتیں چھوڑو, 5 وقت با جماعت نماز پڑھنا شروع کر دو, تمہارا پورا دن سسٹم میں آ جائے گا. کیونکہ جب آپ سسٹم سے نماز پڑھنا شروع کر دیں گے نا, فجر کے وقت نماز کے لیے مسجد میں آئیں گے, ظہر کے وقت آئیں گے, ٹائم کے مطابق آئیں گے, آپ کی ہر کھانے میں, ہر کہتے ہیں باکس میں آپ کی چیز رہنا شروع ہو جائے گی, اور پوری چیزیں جو ہے سیدھی ہونا شروع ہو جائیں گی. وہ اس کو اس طرح سمجھیے گا کہ ایک چھوٹا بچہ تھا, اپنے والد کے پاس آیا, والد صاحب کو کہا ابو مجھے کچھ کام دیجیے. بچہ ہوتا ہے نا بعض اوقات کام نہیں کرنے دیتا, مجھے ابو کچھ بات کرنی ہے, کچھ کام کرنا ہے, یا آپ کے ساتھ کھیلنا ہے. ابو کچھ کام میں مصروف تھے, تو انہوں نے کیا کیا, دنیا کا ایک نقشہ لیا اور اس کے 5-6 ٹکڑے کیے نا پھاڑ کے, اور کہا بیٹا جاؤ اس کو جوڑ کے لے آؤ.
انہوں نے کہا بیٹا کم از کم گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے گیا, میں اپنا کام نپٹا لوں. وہ 5-7 منٹ کے اندر جو ہے وہ دنیا کا نقشہ جوڑ کے لے آیا. کہا ابو اور کوئی کام بتائیں. بولا پہلے یہ بتاؤ کہ دنیا کا نقشہ اتنا جلدی, کیونکہ اس کے لیے تو پوری دنیا کا نقشہ معلوم ہونا چاہیے, یہ کیسے جوڑا؟ کہتا ابو میں نے دنیا کا نقشہ نہیں جوڑا, اسی پیپر کے پیچھے جو ہے نا ایک بندے کی تصویر بنی ہوئی تھی, آپ نے 5 ٹکڑے کر کے مجھے دیے, میں نے پیچھے دیکھا تو بندہ بنا ہوا تھا, میں نے بندے کے ناک آنکھیں کان جوڑے تو پیچھے بندہ بھی ٹھیک ہو گیا, پیچھے دنیا کا نقشہ بھی ٹھیک ہو گیا. تو اس سے سیکھنے کو کیا ملا کہ اگر ہم سارے ٹھیک ہو جائیں نا تو سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم بعض اوقات نظام پر بہت بات کرتے ہیں, ارے جناب مسلمانوں کے اندر ڈسپلن نہیں ہے, مسلمانوں کے ٹائم مینجمنٹ نہیں. ارے اسلام میں تو ہے نا, ہم فالو کریں اسلام کو, ہم اسلام کے اصولوں کو فالو کر لیں. ہم سے زیادہ ٹائم مینجمنٹ اور ڈسپلن کوئی نہیں سکھاتا. مجھے بتائیں نا, دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں, ہر مذہب ہر قوم کے الگ الگ ان کی عبادت, اور جناب بڑا ڈفرینشیٹ ہے لوگوں میں. مگر ہمارے یہاں کیا ہے, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. کئی بار آپ کے آفیسز میں ہوا ہوگا کہ پیون ہوتا ہے, بظاہر وہ پیون ہے, یا بظاہر وہ بہت لو کیٹیگری کی جاب کرنے والا ہے, مگر وہ شریعت کا پابند ہے, اور جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو باس صف میں کھڑا ہوتا ہے اور وہ اسلامی بھائی امام بن جاتا ہے. یہ آپ کو صرف حسن اسلام میں نظر آئے گا, یہ مساوات کا درس صرف آپ کو اسلام میں نظر آئے گا, کیونکہ اسلام ہمیں نماز کے ذریعے سکھاتا ہے کہ کوئی کسی سے پیسے والا کسی سے برتر نہیں ہے, کوئی ڈگری والا کسی سے برتر نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی مرتبے والا ہے تو وہ تقوی والا ہے. اگر میں نماز پڑھوں گا تو تکبر نہیں آئے گا, میں نماز پڑھوں گا تو میرے اندر تواضع, انکساری اور عاجزی آ جائے گی, کیونکہ میں ہر کسی کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑا ہو جاؤں گا. میں کبھی یہ نہیں کہہ سکوں گا یہ میرے برابر گریڈ والا نہیں, یہ میرے جیسا مالدار نہیں, اس نے کپڑے میرے جیسے نہیں پہنے. نہیں جناب, جب نمازی بندہ بنتا ہے تو دل میں عاجزی آنا شروع ہو جاتی ہے. بہت ساری بیماریاں جو دل میں آ رہی ہیں نا, اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم اسلام کے اصولوں پر عمل نہیں کر رہے. اچھا, ٹائم مینجمنٹ کی, ڈسپلن کی بات ہو رہی ہے. جناب بڑے بڑے دنیا میں ایونٹس ہوتے ہیں, مگر مجھے بتاؤ جب حج کا ایونٹ ہوتا ہے, اللہ اکبر, 30 لاکھ 35 لاکھ افراد, ٹھیک ہے, دنیا میں اتنا بڑا اجتماع کوئی نہیں ہوتا, سب ٹائم کے ساتھ موو کر رہے ہوتے ہیں. یہ مینا کا وقت ہے, ایوریبڈی ہیز ٹو بی ان مینا. یہ عرفات کا وقت ہے, ہر کسی نے عرفات میں پہنچنا ہے. یہ رات مزدلفہ میں گزارنی ہے, ہر کسی نے, یعنی لاکھوں لوگ ٹائم کے ساتھ ڈسپلن کے ساتھ موو کر رہے ہوتے ہیں. یہ وقت ہے جمرات کی رمی کا, یہ وقت ہے طواف الزیارہ کا, یہ وقت ہے جناب سعی کا. اللہ اکبر, جتنی ٹائم, جتنی مینجمنٹ, جتنا ڈسپلن اسلام سکھاتا ہے. خالی خالی دوسروں کی باتیں کر کے انسپائر ہو رہے ہوتے ہیں, خواہ خواہ دوسروں کی باتیں کر کے ہم ڈی مورلائز ہو رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر, میرے دین پر ہم عمل پیرا ہو جائیں اور دین کے اصولوں پر عمل کریں اور جانیں ہمیں کوئی انسپائر نہیں کر سکتا. ہم خواہ خواہ دوسروں کی باتیں کر کے بعض اوقات ڈی مورلائز ہو رہے ہوتے ہیں. ارے جناب دوسروں کے اخلاق بڑے اچھے ہیں, فلاں قوم کے اندر بڑی انسانیت ہے. اللہ اکبر, میں نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جو جانوروں کے حقوق بھی بیان کرتے ہیں, جو پودوں کے حقوق بھی بیان کرتے ہیں. اللہ اکبر, میرے آقا کی شان تو یہ ہے, ایک بار وضو فرما رہے تھے, کوئی بلی قریب آئی, نبی پاک نے دیکھا اسے پیاس لگی ہے, اپنا برتن میرے آقا نے آگے کر دیا. اسلام تو یہ درس دیتا ہے. ہم کیوں دوسری قوموں کو سن کر انسپائر ہو رہے ہوتے ہیں؟ ہم نے چونکہ اپنے دین کو نہیں پڑھا, ہم نے نبی پاک کی سیرت کو نہیں پڑھا, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو نہیں پڑھا. اگر ہم سنت رسول پر عمل کرنے والے, اسلام کے اصولوں پر عمل کرنے والے بن جائیں تو زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں نا, کوزے میں دریا کو بند کر دینا. ہاں, نبی پاک کی باتیں, اللہ اللہ حضور کی باتیں. شاعر کہتے ہیں نا, اللہ اللہ حضور کی باتیں, مرحبا رنگ و نور کی باتیں. اللہ اللہ حضور کی باتیں, مرحبا رنگ و نور کی باتیں. چاند جن کے ضیاء لیتا ہے اور تارے سلام کہہ. حضور کی باتیں ہیں. اللہ اکبر. اچھا, ایک اور خوبصورت بات, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے جملے حدیثیں سارے ہی باکمال ہیں, مگر جس دور میں سرور کائنات تشریف لائے نا, یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے. ہر نبی کو اس دور کے مطابق کمالات اور معجزات عطا کیے گئے. جب بھی کوئی نبی تشریف لائے, ان کے دور میں جو کمال تھے نا لوگوں کے پاس, اس سے بڑھ کر کمال, اور ایسا کمال کہ جو سب کو لاجواب کر دے, معجزات کی صورت میں انبیاء کو عطا کیا گیا. فار ایگزامپل,
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور جادوگروں کا دور تھا, میجیشینز کا دور تھا. حضرت موسیٰ کو اللہ کریم نے ایسا عصا کا معجزہ دیا, وہ رسیاں ڈالتے تھے وہ سانپ بنتے تھے, آپ عصا ڈالتے تھے وہ اژدہا بن گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا تو وہ جناب ڈاکٹروں کا دور تھا, میڈیکیشنز کا دور تھا, لوگ علاج دریافت کر چکے تھے, مگر ان کے پاس مرنے والے کو زندہ کرنے کا علاج نہیں تھا, کوڑی کے مرض کا علاج نہیں تھا, مادرزاد اندھے کو وہ آنکھ والا نہیں کر سکتے تھے. اللہ نے حضرت عیسیٰ کو وہ کمال دیا کہ آپ مادرزاد اندھے کی آنکھوں پر دم کرتے تھے, وہ آنکھ والا ہو جاتا تھا. مردے کو کہتے کم باذن اللہ, وہ کھڑا ہو جاتا تھا, وہ لاجواب ہو جاتے تھے. تو جیسا نبی ویسے کمالات, جیسا دور ویسے معجزات. ٹھیک ہے, سرور کائنات علیہ السلام کو جو دور تھا نا, ویسے تو میرے آقا کو جتنے پچھلے نبیوں کو معجزات دیے گئے ان تمام معجزات کا ٹوٹل دیا گیا, بلکہ کچھ ایکسٹرا ایکسکلوسیو خصائص کبریٰ بھی عطا کیے. مگر اسپیشل جو دور تھا نا عرب کا, جس دور میں نبی پاک آئے, وہ فصاحت و بلاغت کا دور تھا. ان کو بڑا ناز تھا اپنی زبان پر, انٹلیکچوئل لوگ تھے اور ان کے تو درمیان مقابلے ہوتے تھے. اچھا, لینگویج کے اشعار کے مقابلے چلے آج بھی آپ کہیں گے مشاعرے ہوتے ہیں جناب, لوگ اپنی کتابیں لکھ کر ایگزیبیشن کرتے ہیں, مگر اس زمانے میں صرف لینگویج کے اعزاز میں مقابلے نہیں ہوتے تھے, بلکہ جو جنگیں ہوتی تھی نا وہ تلواروں کے ساتھ ساتھ اشعار کے ذریعے بھی جنگیں ہوتی تھی. یعنی دشمن ایک دوسرے کے خلاف اشعار لکھ کر حملے کرتے تھے. معاذ اللہ, کفار نبی پاک کی گستاخی کر کر اشعار لکھتے تھے اور صحابہ کرام یہاں سے آقا کی نعتیں لکھ کر جواب دیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن رواحہ, حضرت حسان بن ثابت, سبحان اللہ, یہ نعت خاں نعت گو شاعر تھے, بلکہ خود نبی پاک حضرت عبداللہ بن رواحہ سے فرماتے ہیں, عبداللہ تمہارے اشعار دشمنوں کے لیے تیر کی مانند ہیں. یہ آقا کی ایسی شان بیان کرتے نبی پاک فرماتے تمہارے اشعار انہیں تیر کی طرح لگ رہے ہیں. تو نعت خوانوں تمہیں مبارک ہو, نعت پڑھنے والوں آپ کو مبارک ہو. یہ صحابہ کا طریقہ ہے, کنفیوز نہ ہوا کرو. اور نعت سننا یہ تو خود نبی پاک کا طریقہ ہے. تو اب یہ وہ دور تھا, ایوری بڈی دیٹ ٹائم بہت بڑے بڑے انٹلیکچوئل لوگ تھے اور ان کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا. اچھا, اس کو تھوڑا اور ایلوبریٹ کر دیتا ہوں اور سمجھا دیتا ہوں کہ عرب کے لوگوں کو کتنا اپنی زبان پر, جس کو کہتے ہیں نا زوم کہہ لیں, اپنی زبان پر ناز کہہ لیں, کہ عرب جو عربی بولنے والے وہ کیا کہلاتے ہیں, ذرا بتائیے. عربی کہلاتے ہیں نا, کیا کہلاتے ہیں؟ اچھا, جو ہم ہیں عربی نہیں ہیں, ہم کیا کہلاتے ہیں؟ عجمی. ٹھیک ہے, کتنا مزے سے آپ نے بتا دیا عجمی. آپ کو مانا پتا ہے عجمی کا؟ عجمی کہتے ہیں گونگے کو. ہاں, ہم جتنے عجمی ہیں نا, ایکچولی عرب کے لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ عربیوں کو بولنا آتا ہے, باقی دنیا عجمی ہے, گونگے ہیں یہ. ہم سارے ابھی آپ نے سب کہا ہم عجمی ہیں, تو باقی ایسا ہی ہے. زبان وہی ہے اور اس کے اندر فصاحت بھی بڑی ہے. تو اس زمانے میں بھی وہ ایک تو سارے عربی اور عربیوں کا بھی وہ لیول تھا. اچھا, اب پھر نبی پاک علیہ السلام کا دور اور سرکار دو عالم علیہ السلام اس دور میں آئے. اب ایک اور خوبصورت بات بھی بتاتا ہوں. اب مثال کے طور پہ, اب مجھے آج بیان کرنا تھا, میں اپنی مثال دیتا ہوں. مجھے آج میرا بیان بڑا چیلنجنگ ہے کہ مجھے کہا گیا کہ آپ نے آن لائن انجینئرز بھی سنیں گے آپ کو اور سامنے تاجران بھی سنیں گے. اب یہ دونوں طبقے اپنے علاقے کے ماہر ہوتے ہیں, وہ انجینئر ہیں, بڑے پڑھے لکھے ہیں, تاجران تو پورے ملک کو چلا رہے ہوتے ہیں. تو اب مجھے ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھ کے تیاری کرنی پڑی کہ ٹاپک ایسا لینا ہے کہ جو دونوں کو کور کرے. ٹھیک ہے نا. اچھا, اب مجھے تو صرف پاکستان میں رہنے والے تاجران یا انجینئرز میں بات کرنی ہے. اب نبی پاک علیہ السلام کو ان لوگوں سے گفتگو فرمانی تھی کہ جو اپنے زمانے کے عربی کے ماہرین ہیں, انٹلیکچوئلز ہیں, اچھا کفر پر ہیں, بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں. ان کو سمجھانا بھی ہے, اللہ کی طرف بلانا بھی ہے, اور ان کی عربی جو ہے اس کے مطابق ان سے بات کرنی ہے. تو کتنی تیاری کرنی پڑتی لاجیکلی, تو پتہ نہیں کتنی کتابیں پڑھنی پڑتی, کتنے ٹیچر ہائر کرنے پڑتے. مگر ایک اور شان دیکھو کہ میرے آقا کسی مدرسے میں نہیں گئے, نبی پاک نے کسی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا, نبی پاک نے کسی انسٹیٹیوٹ کو جوائن نہیں کیا, پیارے آقا کا کوئی استاد بھی نہیں ہے. نبی پاک کا ایک خوبصورت نام امی بھی ہے. اب یہ بھی بڑی عشق والی بات ہے. عشق کا ترجمہ اور ہے اور بے ادبوں نے ترجمہ اور کیا ہے. عام آدمی کے لیے امی کہا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے ان پڑھ, بے پڑھا ہوا, اور نبی پاک کے لیے ترجمہ کیا جائے تو اس کا معنی بنے گا دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے. میرے آقا نے دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا, اللہ نے اپنے حبیب کو براہ راست علم عطا فرمایا ہے. الرحمن علم القرآن, رب نے براہ راست اپنے حبیب کو ایسا علم عطا فرمایا کہ جب نبی پاک ان لوگوں کے سامنے گئے نا, پہلے تو وہ جانتے تھے کیونکہ پیارے آقا مکے میں ہی بڑے ہوئے تھے, نبی پاک کی ساری زندگی ان کے سامنے گزری تھی, وہ جانتے تھے انہوں نے کوئی کتابیں نہیں پڑھی, کوئی بہت بڑا علم حاصل نہیں کیا, کسی استاد کے پاس نہیں گئے, یہ ہم سے کیسے بات کریں گے. اللہ اکبر, جب نبی پاک نے گفتگو شروع کی تو حال کیا ہوا پوچھو بریلی کے تاجدار سے. وہ کہتے ہیں آقا میں نثار تیرے کلام کا,
ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. حضور بڑے بڑے زبان والے آئے مگر نبی پاک نے جب گفتگو شروع کی میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. آقا تیرے آگے یوں ہے دبے لچے. فصحاء عرب کے بڑے بڑے انٹلیکچوئل سامنے بیٹھتے تھے. they were shocked. ان کی زبان, ان کے منہ میں زبان ہی نہیں بچتی تھی کہ یہ الفاظ کہاں سے آ رہے ہیں, یہ فساد کہاں سے آ رہی ہے, یہ گفتگو کیسی ہے. وہ کہتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے. فصحاء عرب کے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. آقا گفتگو فرماتے وہ حیران ہو جاتے. اب میں آپ کے سامنے ایک ایسی حدیث رکھنا چاہتا ہوں جو ہم سب کے لیے چند جملے ہیں مگر زندگی گزارنے کا فارمولا میرے آقا نے عطا فرمایا. گویا دریا کو کوزے میں نہیں سمندر کو کوزے میں میرے آقا نے عطا فرما دیا. اس ایک حدیث پر کئی بیانات ہو سکتے ہیں, کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. سنو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سمجھیے آج میں تاجروں کو بھی اور انجینئرز کو بھی ایک بہت خوبصورت ٹائم مینجمنٹ اور زندگی کو کس طرح گزارنا ہے نبی پاک کی ایک ہی حدیث سے سمجھانے کی کوشش کروں گا. آقا فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس. نبی پاک فرماتے ہیں 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. کون سی 5 چیزیں اب میں بتاؤں گا آپ کو. 5 چیزوں کو یعنی وہ 5 ہونے والی ہوں اس سے پہلے 5 کو غنیمت جانو. آقا فرماتے ہیں شبابک قبل حربک. جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. جتنے جوان مجھے سن رہے ہیں نا, بوڑھا ہونا, اب پتہ نہیں بوڑھا ہونا نصیب میں ہے بھی کہ نہیں, لیکن بوڑھے ہونے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو. آقا فرماتے ہیں وصحتک قبل سقمک. فرماتے ہیں صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. پھر فرمایا وغناک قبل فقرک. مالداری کو فقیری سے پہلے غنیمت جانو. آقا فرماتے ہیں وفراغک قبل شغلک. فراغت کو شغل مشغول ہونے سے پہلے غنیمت جانو. اور پھر فرمایا وحیاتک قبل موتک. زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. یقین کریں میرے پیارے اسلام بھائی, اگر اس ایک ایک جملے پر صرف غور کر لیا جائے نا, جتنے جوان بیٹھے ہیں جن کے اعضاء سلامت ہیں, جن کے بازو سلامت ہیں, جو پیروں پہ چل سکتے ہیں, یہ جوانی, یہ صحیح اعضاء سلامت اس لیے نہیں ملے کہ اللہ کی نافرمانی کی جائے. عجب فینومینا ہے. آج تو بات ہوتی ہے بھائی جوانی ہے, موج کرنے کے دن ہے, جوانی تو دیوانی ہے, اس کے بعد اللہ کر لیں گے. نہیں جناب, جوانی اللہ نے اس لیے نہیں دی ہے. پوچھو بوڑھوں سے, کئی بزرگ آپ کو ملیں گے کہتے بہت دل چاہتا ہے روزے رکھنے کو, اب صحت ساتھ نہیں دیتی ہے, اب ہمت نہیں ہے, اب پیروں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے, تراویح نہیں پڑھ سکتے. سنو, بڑھاپا آ جائے گا نا, پھر بہت ساری چیزیں یاد آئیں گی کہ یار میں بھی بھاگ دوڑ کرتا, میں بھی دین کی خدمت کرتا, میں بھی کوئی علم دین حاصل کرتا. تو اگر جن کے پاس اعضاء سلامت, تندرستی ہے, جوانی ہے, غنیمت جانو اس کو. ہاں, جوان کی توبہ یہ ولیوں کا شیوا ہے. نصیب والوں کو جوانی میں توبہ ملتی ہے. ایک حدیث پاک اور ہے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں ڈیفائن کیا ہے کہ وہ خوش نصیب جن کو اللہ کے عرش کا سایہ قیامت کے دن ملے گا نا, وہ ایک طویل حدیث ہے. 7 قسم کے لوگ, اس میں ایک یہ بھی قسم بیان کی کہ وہ نوجوان جن کی جوانی عبادت میں گزری. اب غور کریں ہماری جوانی کیسے گزر رہی ہے. جو جوانی میں گناہ کر رہے ہیں, اللہ کو ناراض کر رہے ہیں, نہ کرو ایسا. اللہ اکبر. جو جوانی عبادت میں گزارتا ہے نا, آؤ میں ایک حدیث سناتا ہوں. اللہ اکبر. وہ نوجوان مبارک ہو جن کی جوانی اللہ کی فرما برداری میں گزر رہی ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ عز و جل کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے والے نوجوان سے اللہ عز و جل فرماتا ہے تیرے لیے 70 صدیقوں کے برابر ثواب ہے. ہائے ہائے, اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ جوانی گناہوں میں نہیں, اللہ کی فرما برداری میں گزرے. ایک اور خوبصورت بات سنو, کمال کی حدیث ہے. وہ نوجوان جن کو اللہ نے خوبصورت بنایا ہو, وہ نوجوان جو اب مالدار بھی ہوں, اللہ کریم فرماتا ہے, اللہ عز و جل اپنی مخلوق سے, حدیث پاک میں ہے, اللہ فرماتا ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, حضرت عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں, کہ اللہ عز و جل اپنی مخلوق میں اس خوبرو نوجوان کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے کہ جس نے اپنی جوانی اور حسن و جمال اللہ کی عبادت میں صرف کیا. اللہ فرماتا ہے فرشتوں کے سامنے, اور ارشاد فرماتا ہے یہ میرا حقیقی بندہ ہے. اللہ فرشتوں کے سامنے اس نوجوان پر فخر فرماتا ہے. اگر اللہ نے حسن و جمال دیا ہے, اللہ نے جوانی دی ہے, یہ 2 چیزیں جس کے پاس ہونا, اب گناہ بڑھ بڑھ کر آتے ہیں, اب شیطان بڑھ بڑھ کر آتا ہے کہ مجھ سے اس سے گناہ کروا لوں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, یہ امتحان ہے کہ اب اپنے آپ کو بچانا ہے گناہوں سے, اب اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچانا ہے. اللہ اکبر. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے 100 سال کے ہو گئے,
आंखें, आई साइड ओके, सुनने की ताकत बिल्कुल जबरदस्त, बोलने की ताकत बिल्कुल ठीक, दांत भी सलामत, बॉडी स्ट्रांग। लोगों ने कहा हजरत इस उम्र में तो कान, आंख, नाक, जबान सब में लड़खड़ाहट आ जाती है, कमजोरी आ जाती है, यू आर परफेक्ट लाइक अ यंग मैन, ये कैसे? क्या कमाल का जवाब दिया उन बुजुर्ग ने। वो फरमाते मैंने जवानी में अपने बॉडी पार्ट को, अपने आजा को अल्लाह की नाफरमानी में नहीं लगाया, अल्लाह ने बुढ़ापे में मेरे आजा सलामत रख दिए। हाँ, बुढ़ापा अच्छा चाहते हो ना तो जवानी नेक गुजारना, अगर जवानी में हराम काम करने हैं ना तो बुढ़ापे में बाज़-औक़ात इंसान बर्बाद हो जाता है। तो ना करें मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। मेरे वो नौजवान जो मुझे सुन रहे हैं, अभी सुन रहे हैं, बाद में सुने, ये याद रखना कि बुढ़ापे से पहले जवानी को गनीमत जानो। ये जितनी नेकियां करनी है कर लें जो बुढ़ापे में नहीं हो सकेंगी। मुफ्ती आज़म हिंद मुस्तफा रज़ा खान साहब नूरी लिखते हैं ना, इबादत के यही दिन है, बुढ़ापे में कहां हिम्मत, जो कुछ करना है अब कर लो, अभी नूरी जवां तुम हो। अल्लाह करे कि ये बात हमें समझ आ जाए। आगे चलते हैं। नबी पाक ने जो हदीस पाक का दूसरा हिस्सा फरमाया, आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, कितनी खूबसूरत बात कि फरमाया वस्सेहतका क़ब्ल सक़मिक, अपनी सेहत को अपनी बीमारी से पहले गनीमत जानो। ये जो मैं चल फिर रहा हूँ, उठ बैठ रहा हूँ, अपने हाथों से खा रहे हैं, अपनी मर्जी से वॉशरूम जा रहे हैं, ये इस नेमत का अंदाजा है। असल में ये भी बड़ा प्रॉब्लम है, हमें बहुत सारों को सेहत की नेमत का अंदाजा ही नहीं है। अगर इसका अंदाजा करना हो ना, अच्छा इसका अंदाजा पता है किसको हो जाता है, जिसके घर में कोई बड़ी बीमारी में आ जाए। अल्लाह करे हमारे सारे घर वाले महफूज रहें, मगर जिसने करीब से डायलिसिस के मरीज को देखा हो, जिसने करीब से कैंसर के मरीज को देखा हो, जिसने करीब से किसी नाबीना को देखा हो, किसी ने करीब से किसी बहरे गूंगे को देखा हो, किसी करीब से किसी लंगड़े को देखा हो, उसको अंदाजा हो जाता है कि यार पैर कितनी बड़ी नेमत है, आंखें कितनी बड़ी नेमत है। हमें अंदाजा ही, कुछ को तो अंदाजा ही कोई नहीं है ना कि हमें अल्लाह ने नवाज कितना बढ़ा दिया है। ये आजा का सलामत होना, अच्छा कभी रियलाइज करना हो ना, ये कारोबारी लोग बैठे हैं, इंजीनियर मुझे सुन रहे हैं, कभी कभी शैतान हमला करता है हम पर, मायूसी सी आ जाती है, यार कारोबार डाउन जा रहा है, पैसे थोड़े हैं, और जनाब बहुत लोगों के पास बहुत कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है, शिकवे शिकायत कंप्लेंट्स, अजीब सी बातें, बाज़ औक़ात फैमिली मेंबर्स की तरफ से ऐसी बातें आ जाती हैं कि बंदा डाउनफॉल फील करता है। कभी ऐसी कैफियत हो ना तो स्कूटर या गाड़ी निकालो और किसी भी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में चले जाएं 2 घंटे के लिए, आपको लग पता जाएगा कि मैं कितना खुशनसीब हूं। कैसे कैसे पैर कटे हुए, हाथ कटे हुए, नाबीना है, इतनी ऐसी बीमारियां। यानी पहले तो हम सुनते थे कि बड़ी उम्र के लोगों को जाके कैंसर होता है, अब तो नौजवानों को, बच्चों को ब्लड कैंसर है, 4-4, 5-5 साल के बच्चों को शुगर, इंसुलिन लग रही है, 3-4 साल के बच्चों का डायलिसिस हो रहा है, और मेरे दोनों गुर्दे सलामत। आप बिलीव नहीं कर सकते, गुर्दे फेल होना, अल्लाह माफ करे, अल्लाह हमारे दुश्मन को भी कभी ये बीमारी अता ना फरमाए। पता ही नहीं अल्लाह ने ये गुर्दे सलामत दिए, कितनी बड़ी नेमत है। हमारे बहुत करीबी रिश्तेदार के दोनों गुर्दे फेल हो गए थे, मैं उनके साथ मिलता था ना, वो पता क्या कहते थे, आप सिर्फ पानी पीते हो ना मुझे हसरत होती है। कहते मैं पूरे दिन में 1 गिलास पानी पी सकता हूं, डॉक्टर ने कहा इससे ज्यादा पानी मत पीना, मैं चुस्की ले लेके पानी पी के फिर रख देता हूं। यार जितना जी चाहे पानी पीते हैं, जितना जी चाहे जाकर फिर वॉशरूम में उससे फारिग हो जाते हैं। कभी सोचा है किसी का पेशाब रुक जाए, जाके पूछो तकलीफ किसको कहते हैं। ये सेहत की तो कदर ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या नवाज दिया अल्लाह ने। कारोबार नहीं है, मार्केट डाउन है, घर बड़ा नहीं है, किराए का घर है, शिकवे ही खत्म नहीं होते हमारे। है मेरा ग्रेड नहीं बढ़ रहा, ऑफिस पे मैं जॉब कर रहा हूं तो मुझसे ऊपर वाला ग्रेड आगे बढ़ गया। अरे तुम्हें रब ने जो दिया उसका शुक्र कब अदा करोगे, और इस सेहत की नेमत की कदर कब करोगे। अल्लाह अकबर। एक ऐसा ही कंप्लेनेंट, शिकवे करने वाला एक बुजुर्ग के पास चला गया, कहता हुजूर अल्लाह ने मुझे कुछ दिया ही नहीं है, मैं बहुत पीछे रह गया, सारे दोस्त आगे बढ़ गए। आपने फरमाया कुछ नहीं दिया? कहा कुछ नहीं दिया, कंगाल, गरीब, घर भी किराए का, अपनी कोई चीज नहीं। फरमाया अच्छा ऐसा करो, एक आंख मुझे दे दो, 10 लाख रुपए ले लो। कहता आंख, अंधा हो जाऊंगा हुजूर, कैसे दे दूं? फरमाया अच्छा 2 हाथ है ना, बल्कि 2 हाथ छोड़ो, एक अंगूठा दे दो, 2 लाख रुपए ले लो। एक एक करके सारी उंगलियां दे दो 2-2 लाख में। अच्छा 2 कान है, 1 कान दे दो, ठीक है, 1 गुर्दा दे दो, जिंदा रहोगे मरोगे नहीं, 10 लाख रुपए ले लो। वो मना करता रहा, ये गिनवाते रहे, आखिर में कहते हैं अजीब आदमी हो, करोड़ों की प्रॉपर्टी लेके घूम रहे हो, कहते हो अल्लाह ने कुछ नहीं दिया। काश ये बात समझ आ जाए, मैंने और आपने कोई दुआ नहीं की थी अल्लाह से कि अल्लाह आंख वाला बनाना, कान वाला बनाना, गूंगा मत बनाना। कुछ देखो तुसी कभी किसी गूंगे को कैसे इशारे करता है, बेचारा बात ही नहीं समझा पाता यार, आवाजें निकालता है अजीब अजीब किस्म की, हंसते हैं लोग उस पर। मुझे और आपको जब जो बात करनी है अपनी जबान से हम करते हैं। कभी शुक्र अदा किया या अल्लाह जबान वाला बनाया? थोड़ी देर के लिए जितने बैठे आंखें बंद की, 10 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए,
درود پاک پڑھ لیجیے, آنکھیں بند کر کے درود پاک پڑھیے, الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. اب آنکھیں کھول دیجیے. آنکھیں بند تھی تو کیا نظر آ رہا تھا؟ کچھ آ رہا تھا نظر, لیکن کوئی کلر بلیک ایسا ہی تھا نا. آنکھیں کھولی تو سب نظر آنے لگ گیا. 10 سیکنڈ کے لیے تمہاری میری آنکھیں بند ہوئی تو اندھیرا تھا. نابینا کی ساری زندگی میں اندھیرا ہوتا ہے, وہ کچھ نہیں دیکھ سکتا. میں آپ کو بتاؤں, مجھے 2 دن پہلے ایک میسج آیا. ایک اسلامی بھائی تھے, ہمارے ایک پروگرام ہوتا ہے مدنی چینل پر, ذہنی آزمائش, اس میں انہوں نے نابینا تھے, وہ ایک پروگرام میں وہ آئے تھے. جنہوں نے دیکھا ہوگا ان کو پتا ہے, وہ کافی انہوں نے ایک خاکہ پیش کیا, رونے لگ گئے, سب رونے لگ گئے. امیر اہل سنت کی کال تشریف لائی اور اس نابینا کو مدینے کا ٹکٹ امیر اہل سنت نے دیا. وہ نابینا مدینے پہنچ گئے. اس وقت وہ مدینے شریف میں ہیں. مجھے پرسوں گنبد خضرا کے سامنے سے, پرسوں یا 3 دن ہوئے, انہوں نے ایک ویڈیو بنا کے بھیجی, بہت دعائیں دی, مگر میں گمسم ہو گیا جب وہ ویڈیو دیکھی نا. میں نے کہا یا اللہ, یہ مدینے تو پہنچ گیا مگر گنبد خضرا کو دیکھ نہیں پا رہا ہے. آپ سوچو یار, آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے. وہ بیچارہ جب مکے مدینے پہنچتا ہوگا اس کو اور کتنی حسرت ہوتی ہوگی, یا اللہ کعبہ سامنے سب دیکھ رہے, میں نہیں دیکھ پا رہا. میں نے اور آپ نے کیا ایسا کمال کیا کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو آنکھ والا بنا دیا؟ کبھی شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیری مہربانی, آنکھ والا بنایا, زبان بھی دی, کان بھی دیے, گردے بھی پورے دیے, پیر بھی دیے, لنگڑا نہیں بنایا. ارے اندازہ ہی نہیں ہمیں اللہ نے کتنا نوازا ہے. خدا کے واسطے یہ شکوے چھوڑ دو, یہ شکایتیں چھوڑ دو, یہ کمپلین چھوڑ دو. تھوڑی سی زندگی ہے, اور یاد رکھنا اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے, لئن شکرتم لازیدنکم, تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. ہم شکر تو کریں, تمہارے مال میں برکت ہو جائے گی. شکر کرو, تمہاری صحت میں برکت ہو جائے گی. شکر ہی تو نہیں کر رہے, برکت کہاں سے آئے گی؟ سب سے پہلے تو ناشکری سے نکل جاؤ. یہ کمپلین کرنا ہی چھوڑ دو. کبھی بھی کوئی پوچھے کیا حال ہے, یار اللہ نے کروڑوں سے زیادہ نوازا ہے, میری اوقات سے زیادہ میرے رب نے مجھے دیا ہے. میرے پاس جتنے میرے گناہ ہیں نا, میں ایک اور لاجک آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ کے پاس بھی ملازم کام کرتا ہے, آپ اس کو موٹر سائیکل دیں, بیٹا روز جانا, یہ کام کرنا ہے آپ نے, فلاں جگہ ڈاکیومنٹ دینے, فلاں جگہ پیسے اٹھانے, یہ موٹر سائیکل اس لیے تجھے دے رہا ہوں. ایک ہفتے بعد آپ کو کوئی آ کر بتائے یہ تو ہفتے سے موٹر سائیکل پہ کہیں اور گھومتا ہے, آفس کا کوئی کام نہیں کرتا. آپ کیا کہیں گے؟ موٹر سائیکل واپس کرو. اس لیے دی تھی تم کو کہ تم اپنے کام کرو, میرے کام تو کرتے نہیں. ایسا ہی ہے, جس کام کے لیے جو چیز دی وہ نہ ہو آپ واپس لے لیتے ہیں. ہمیں اللہ نے آنکھیں کیوں دی ہیں؟ حرام دیکھنے کے لیے. ہم حرام دیکھتے اندھے کر دیے جاتے, وہ نہیں کر رہا. حرام سنتے تو بہرے کر دیے جاتے. لاجک تو یہی کہتی نا, اگر جو اللہ کی نافرمانی کانوں سے کرتا اللہ اسے بہرا کر دیتا. وہ نہیں کر رہا بہرا. پیر میرے حرام کی طرف چلتے وہ لنگڑا کر دیتا, وہ نہیں کر رہا. پھر بھی ناشکری, پھر بھی شکوے, پھر بھی شکایات. ہمیں تو یہ سوچنا ہے کہ ان نعمتوں کا جواب کیسے دوں گا قیامت کے دن. اگر قیامت کے دن رب نے پوچھا تجھے آنکھیں اس لیے دی تھی کہ تو فلمیں ڈرامے دیکھتا, حرام چیزیں دیکھتا, زبان اس لیے دی تھی کہ گالیاں نکالتا, جھوٹ بولتا, ہاتھ اس لیے دیے تھے کہ حرام روزی کماتا, سوچو کیا جواب دیں گے. ہمیں تو شکوے چھوڑ ان نعمتوں کا جواب دینے کی فکر ہونی چاہیے اور شکر کرنا چاہیے. حدیث کے یہ الفاظ یاد رکھو کہ وہ صحتک قبل سقمک, اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جان. ہاں, زندگی کا چکر ہمیشہ یوں چلتا رہتا ہے, یاد رکھیے گا. ہر روز دن نہیں ہوتا, کبھی رات بھی آتی ہے, دھوپ ہوتی ہے تو چھاؤں بھی آتی ہے, سردی ہوتی ہے تو گرمی بھی آتی ہے. مسائل, زندگی کی جو گاڑی ہے نا یہ مسائل کے پہیوں پہ چلتی ہے. سدا کوئی صحت مند نہیں رہتا, بیماری کا کبھی نہ کبھی جھٹکا آتا ہے. تو جب آنے والا ہے یا اللہ نہ کرے آنا ہے تو ٹرائی ٹو ٹیک مور گڈ ڈیڈز. ابھی صحت ہے نا, زیادہ نہیں کیا جمع کر لو نا. ابھی مدنی قافلوں میں سفر, ابھی تلاوت قرآن, ابھی زیادہ نوافل, ابھی صحت والے جو کام ہے بندہ کر لے, تاکہ اللہ نہ کرے زندگی کے کسی موڑ پر میں نہ کر پاؤں تو یہ ریگریٹ تو نہ ہو, یہ افسوس تو نہ ہو کہ یار جب صحت تھی پھر بھی نہیں کیا. بلکہ ایک اور مزے کی بات بتاؤں, کتابوں میں یہ لکھا, روایتوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو صحت میں عبادت کرتا ہے نا, جس کی روزے رکھنے کی عادت ہے, نوافل پڑھنے کی عادت ہے, نیکی کے کام کرنے کی عادت ہے, اور اگر وہ بیمار ہو جائے تو جو صحت میں نیکیاں کرنے کی عادت ہوتی ہے, بستر پر پڑھنے کی وجہ سے اس کو پھر بھی وہ ساری نیکیاں ملتی رہتی ہیں, کیونکہ اچھی عادتیں تھی نا. صحت میں ہی نماز چھوڑ دیتا تھا, جو صحت میں بھی روزے چھوڑ دیتا ہے, صحت میں ہوتے ہوئے جس کی جماعت قضا ہو جاتی ہے, جو فجر میں سوتا رہ جاتا ہے, اس کو کیا حال ہوگا؟ صحت مند ہو کر تمہاری نمازیں قضا ہو جائے, کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو کہ ہاتھ پیر تیرے سلامت تھے پھر بھی نمازیں نہیں پڑھی. ہم کہتے ہیں میں پنجتن کا غلام ہوں, وہ کربلا کے میدان میں تلواروں کے سائے میں نماز نہ چھوڑیں, اور میں اپنے نرم بستر پر اٹھ کر فجر پڑھنے سے کتراتا ہوں. سوچو کیا جواب دیں گے امام حسین کو. غوث پاک کی محبت سب کے دل میں. کئی قادری بیٹھے ہوں گے, میرے غوث پاک عشاء کے وضو سے فجر پڑھیں, اور قادری کہلانے والا نہ عشاء پڑھے نہ فجر پڑھے.
غوث پاک ایک ایک رات میں 1000 نفل پڑھے، اور ادھر کئی قادری کہلانے والے جناب نوافل بھی نہیں، سنتیں بھی نہیں، واجبات بھی نہیں، کئیوں کے فرائض بھی قضا ہو جاتے ہیں۔ کاش بات سمجھ میں آ جائے۔ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ حدیث کا اگلا پارٹ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، مالداری کو غربت سے پہلے غنیمت جانو۔ یہ میرا خیال ہے یہ پوائنٹ تو تاجران کے سوا کوئی نہیں سمجھتا، جتنا زیادہ یہ پوائنٹ آپ سمجھتے ہو نا شاید دنیا میں کوئی نہیں سمجھتا ہوگا۔ آپ نے اپنی مارکیٹ میں کئی واقعات دیکھے ہوں گے، زکوٰۃ دینے والا چند دنوں میں ایسا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ لینے والا بن جاتا ہے۔ نہیں دیکھا آپ نے؟ کسی کی دکان پہ آگ لگ گئی، کسی کی گوڈاؤن میں آگ لگ گئی، کسی کے کوئی پیسے کھا گیا، کسی کا مال ڈوب گیا، ایسا قدرت کا چکر چلتا ہے، ایسا عروج کا زوال آتا ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے ایسے مالداروں سے جب ملتے تھے، یار ایک وقت تھا میرے پاس اربوں روپے تھے، کروڑوں روپے تھے، میں کاش اس وقت اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، میں تو یہی سوچتا رہا بعد میں کروں گا، تھوڑے اور بعد میں کروں گا، اور کما لوں پھر کروں گا۔ ارے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری نہیں آئی، اور میرے سارے پیسے ہی چلے گئے۔ کوئی لے کر چلا گیا، ڈاکو لے کر چلا گیا۔ ارے ڈاکو لے کر چلا گیا، تم خود ہی اللہ کی راہ میں جمع کرا دیتے نا۔ میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، لوگ انشورنس کرواتے ہیں، ناجائز انشورنس کی طرف جاتے ہیں۔ آؤ میں آپ کو مدنی سیکیورٹی بتا رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان حدیث قدسی ہے، آئے ہائے کتنی خوبصورت حدیث ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کروا دے، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ چوری ہوگا، نہ کم ہوگا۔ حدیث پاک کا مضمون ہے، میں تجھے اس وقت لوٹاؤں گا جب تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی۔ کدھر جمع ہو جائے گا؟ اللہ کی بارگاہ میں جمع ہو جائے گا۔ میں ادھر خرچ کرتا ہوں، وہ میرے ہی اکاؤنٹ میں آخرت کے جمع ہو جائے۔ اگر خدا نہ خواستہ کاروبار ختم بھی ہو گیا، خدا نہ خواستہ کوئی نقصان بھی ہو گیا، مگر جو اللہ کے پاس جمع کرائے ہوئے نا وہ سارے سیکیور ہیں۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے، ایسا نہیں جو میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں قیامت کے دن ہی ملیں گے۔ میرے نبی فرماتے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ مطلب کیا ہوا؟ جب میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا ملٹی پلائی ہو کر دنیا میں بھی ملے گا اور جنت کے اکاؤنٹ میں بھی جمع ہو رہا ہے۔ ارے اس سے اچھی سیکیورٹی کون سی ہے؟ مگر دل ہے کہ مانتا نہیں، دل ہے کہ پیسے نکلتے ہی نہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذرا بوجھ پڑ جاتا ہے دل پر۔ ارے کبھی کوئی ایسا بندہ آپ نے دیکھا، آپ کو ملے مارکیٹ میں کوئی شخص، یا میرے جو انجینئر سن رہے ہیں آپ کو کوئی ایسا انجینئر ملے کہ یار بہت افسوس ہوا، آج بہت موڈ آف ہے۔ کیوں آف ہے بھائی؟ یار میرے جیب میں 20,000 تھے، آتے آتے میں اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرا کے آ گیا۔ کوئی کہے گا یار کائے کا ٹینشن ہے، آپ کی جیب سے آپ کے اکاؤنٹ میں ہی جمع ہوئے نا، تو پھر کیوں برا فیل کر رہے ہو؟ پھر ٹینشن کائے کی ہے؟ آپ کی پیسے آپ ہی کے اکاؤنٹ میں گئے ہیں۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ جتنے پیسے میں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں وہ کہیں نہیں جا رہے، وہ میرے ہی اکاؤنٹ میں جمع ہو رہے ہیں، اور اس اکاؤنٹ میں جمع ہو رہے ہیں کہ جہاں مجھے بہت ساری نیکیوں کی حاجت ہوگی۔ جتنے مجھے مالدار لوگ، تاجران، انجینئر سن رہے ہیں، اس بات کو ایک واقعے سے مزید سمجھیے جو نبی پاک نے فرمایا نا کہ غربت سے پہلے مالداری کو غنیمت جانو۔ اٹ مینز اپنی مالداری میں اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنا مال آگے پہنچا دو، کہیں کوئی اور نہ لے جائے۔ ایک بادشاہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس بادشاہ نے پوری مملکت میں ایک کمپٹیشن کروایا، ہو از دا بگیسٹ فول ان آور کنٹری، پورے ملک کے اندر سب سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ مقابلہ کروایا وزیروں نے، ایک بے وقوف کو سلیکٹ کیا اور بادشاہ کے سامنے پیش کیا کہ حضور یہ سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ بادشاہ نے کہا چیک کر لیا؟ کہا ہم نے چیک کر لیا حضرت، بڑے ٹیسٹ لیے، اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں۔ بادشاہ نے اپنی سونے کی مالا اتاری، اسے انعام میں دی، وہ خوشی خوشی گھر چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس بے وقوف کو اطلاع ملی کہ بادشاہ سلامت بہت بیمار ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا چلو میں بھی جا کے ملتا ہوں۔ بادشاہ کے پاس آیا، کہتا ہے بادشاہ سلامت طبیعت کیسی ہے؟ بادشاہ کہتا ہے بہت بیمار ہوں، اب تو دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، اب اس دنیا سے اور جانا ہے، اور جہاں میں جا رہا ہوں۔ کہتا ہے اچھا بادشاہ سلامت کہیں اور جا رہے ہیں؟ کہاں دوسری دنیا میں جا رہا ہوں۔ بادشاہ سلامت ایک بات تو بتائیے، اتنا بڑا گھر، اتنے کمرے، اتنا زبردست بیڈ روم، اتنا بڑا ڈرائنگ روم، جدھر جا رہے ہیں ادھر گھر بنا لیا؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر تو جھونپڑی بھی نہیں بنائی۔ کہا اچھا بادشاہ سلامت میں دیکھتا ہوں آپ کے آگے پیچھے خادم، خادمائیں، نوکر چاکر، جدھر جا رہے ہیں ادھر خادم بھیج دیا آپ نے؟ ادھر تو ایک بھی خادم نہیں بھیجا۔ اچھا بادشاہ سلامت میں دیکھ رہا ہوں آپ کے پاس پیسے بہت ہیں، سونا چاندی زیور کیش، جدھر جا رہے ہیں ادھر پیسے بھجوا دیے؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں بھجوائی ہے۔ بے وقوف کیا کرتا ہے پتہ ہے؟ اپنی مالا اتار کے بادشاہ کے گلے میں ڈال دیتا ہے، کہتا ہے حضور پھر مجھ سے بڑے بے وقوف تو آپ ہوئے نا۔ یہ ہے ایک واقعہ، مگر ہم سب کے لیے کمال کی نصیحت ہے۔ وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت آپ کو پتہ ہے کہیں اور جا رہے ہیں، نہ ادھر گھر بنایا، نہ پیسے بھجوائے، نہ اپنے نوکر بھجوائے، تو مجھ سے بڑے بے وقوف تو آپ ہوئے نا۔ اے لاہور، فیصل آباد، حیدرآباد، سندھ، بلوچستان اور دنیا پاکستان کے مختلف شہروں سے آنے والوں، مجھے سننے والوں، سب سے پوچھتا ہوں آپ کا پاکستان میں گھر کا ایڈریس ہے؟ آپ کہیں گے ہے۔
जन्नत में घर का एड्रेस कहाँ है कोई जो कहे हाँ मेरा जन्नत में भी घर है? आपके पास इधर पैसे जेब में भी हैं, बैंक में भी हैं, उधर के अकाउंट में कितने हैं? पूछो अपने आप से, भिजवाए नहीं भिजवाए? ये सवाल किया करो अपने आप से। इधर से तो जाना है ना, ये तो कंफर्म है। कोई है जिसको नहीं जाना है तो फिर यही रहने दो। अगर किसी के पास कंफर्म टिकट है कि जनाब मैं तो दुनिया को छोड़ के जाऊंगा ही नहीं, इधर ही रहना है, इसलिए प्रॉपर्टी भी इधर ही है, पैसे भी इधर ही है, खादिम भी इधर ही है, घर भी इधर ही है, मैं क्यों भिजवाऊं आगे? फिर तो ठीक है। इफ एनीबडी कोई है ऐसा तो बता दो। और अगर सबको पता है कि जाना है तो जिसने नहीं भिजवाए वो अपने आप से पूछे फिर बेवकूफ कौन है? आप बोलेंगे मौलाना साहब ठीक है बात तो समझ आ गई, अब कैसे घर बनेगा जन्नत में? हाँ ये सवाल बहुत अच्छा है। हदीस पाक में सुनाता हूं, मेरे आका फरमाते हैं जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। मेरे नबी का वादा है। हाँ बनाओ ना एक मस्जिद, अच्छा पूरी नहीं बना सकते फिर भी ना घबराएं, मेरा दीन सिर्फ मालदारों का दीन नहीं है। हाय हाय ये इस्लाम की खूबसूरती है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की एक और हदीस है, आप फरमाते हैं जो चिड़िया के घोंसले जितनी मस्जिद भी बनाए, हदीस पाक का खुलासा है, जो चिड़िया के घोंसले जितनी भी मस्जिद बनाए अल्लाह उसके लिए भी जन्नत में महल बनाएगा। जब मैंने पहली बार हदीस पढ़ी थी मैंने हमारे मुफस्सिर कुरान किबला मुफ्ती कासिम साहब को फोन किया, मैंने कहा हुजूर ये चिड़िया के घोंसले जितनी मस्जिद कहां से होती है? इतनी सी तो मस्जिद होती नहीं, इस हदीस का शरह क्या है? आपने फरमाया जो चिड़िया के घोंसले जितना भी हिस्सा मस्जिद में मिला दे, यानी एक ईंट भी मस्जिद में लगा देगा अल्लाह उसे भी जन्नत में घर अता फरमाए। है ना, गरीबों का भी काम हो गया ना। लेकिन दिल चाहिए। अच्छा अब अमीर बोले मैं 2 ईंटें लगवा देता हूं, ये नहीं होना चाहिए। चलो अल्लाह करीम है 2 ईंटों पे भी जन्नत दे देगा, लेकिन ये दिल की बात है ना कि अपना घर शानदार मस्जिद में थोड़े से दे दिया। अरे ये अल्लाह पाक की बारगाह में पैसे थोड़ी जाते हैं, दिल जाता है कि इसको अल्लाह से मोहब्बत कितनी है, आखिरत से मोहब्बत कितनी है। अच्छा आखिरत से मोहब्बत करने का फार्मूला भी नबी पाक ने अता फरमाया। एक शख्स आए नबी पाक की बारगाह में, हदीस का खुलासा है, कहते हुजूर मेरा आखिरत की तरफ दिल माइल नहीं होता, मरने से डर लगता है, अगले जहान में जाने का जी नहीं चाहता। सुनो मालदारों, सुनो ताजरान, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते तुम्हारे पास माल है? कहा हुजूर हाँ माल है। फरमाया तेरा माल आखिरत के लिए अल्लाह की राह में खर्च कर दे, आगे भेज दे, बंदे का जिधर माल होता है उधर ही उसका दिल लगता है। बात समझ आई? अगर जो लाहौर में रहने वाला है ना उसकी कराची में फैक्ट्री हो ना, उसका लाहौर में कम दिल लगेगा, कराची में ज्यादा लगेगा। कराची में रहने वालों को पैसे जब लाहौर में उधारी ज्यादा दी हुई होती है ना, वो कराची में कम नजर आते, लाहौर क्यों भाई वो उगराई लेने गए हैं, ओ भाई उधर पैसे मेरे ज्यादा उधर ही हैं, जिधर पैसे उधर दिल। फरमाया अल्लाह की राह में खर्च कर, आगे भेज दे, तुझे अल्लाह से मुलाकात का दिल होना शुरू हो जाएगा, तुझे आखिरत से खौफ नहीं रहेगा, तू कहेगा मेरे पैसे है उधर, मेरा सरमाया मैंने उधर भेजा हुआ है, मुझे किस बात का खौफ है। क्या खूबसूरत बात नबी पाक ने फरमाई कि बंदे का दिल उसके माल के साथ है। तुझे अल्लाह से मिलने का शौक पैदा करना है, तुझे आखिरत की तरफ शौक पैदा करना है, तो फिर तू अल्लाह की राह में खर्च करके पैसे उधर भिजवा दे, तेरा दिल उधर लग जाएगा। तो काश ये बात समझ आ जाए है क्या, गुर्बत से पहले मालदारी को गनीमत जानो, थोड़े थोड़े करके खर्च करते रहा करो, लालच रखो अपने अंदर। पता चले ना दावत इस्लामी वाले मस्जिद बना रहे हैं, यार थोड़े पैसे मेरे पास कोई ना है, मैं खुद फोन करूं यार बड़ी मेहरबानी यार, थोड़े थोड़े मुझसे भी ले लो यार, मेरा हिस्सा। अच्छा मदरसा भी बन रहा है, थोड़े मदरसे के लिए, अच्छा अगले महीने एक पैसे आने वाले हैं, मैं ये कुआं बन रहा है इसमें भी डलवाऊंगा, ताकि चारों तरफ से मुझे सवाब आए, जमा हो जाए मेरे आखिरत के अकाउंट में। अल्लाह करे ये बात समझ आ जाए। मैं लाहौर गया था, मुझे एक बिजनेसमैन मिले, उन्होंने मुझे एक बात सिखाई, कमाल की बात की, दिल खुश हो गया। वो कहते मेरे 5 बेटे हैं और मैंने अपने बच्चों के लिए दुनिया में भी घर बना दिए हैं, जन्नत में भी घर बना दिए हैं। मैं कैसे? कहते 5 कोठियां बनाई हैं 5 बच्चों के लिए और 5 मस्जिदें बनाई हैं मैंने अपने 5 बच्चों के लिए। मेरे बच्चे इधर भी चैन से रहे उधर भी चैन से रहे। क्या पैसे वाले बड़े देखे यार, अरबोपति लोग देखे, ये जहन है ना। तो अल्लाह करे ये माइंड सेट बन जाए कि यार बस जाना तो है, कुछ कर जाऊं ऐसा। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो सोचते हैं। अल्लाह करे ये हदीस समझ आ जाए कि फकीरी से पहले मालदारी को गनीमत जानो। अच्छा अगली बात आका फरमाते हैं फराग का कबल शुगलिक। हाँ ये भी बड़ा मसला है। जिंदगी के ना कुछ लम्हात होते हैं जिसमें बंदा बड़ा फारिग होता है, हो सकता है यहाँ भी मुझे कोई सुन रहा हो, टाइम मिलता है 2, 3, 4 घंटे रोज हैं उसके पास, कुछ नहीं कर रहे, फारिग। एक वक्त आता है कि बंदा इतना बिजी हो जाता है, फिर याद आता है यार वो फारिग टाइम था ना, उसमें तफसीर कुरान पढ़ लेता, मैं भी ऑनलाइन दरस निज़ामी कर लेता, मैं भी हदीस की किताबें पढ़ता। अपनी उम्र के किसी मुफ्ती को देखते ना शर्म आती, यार मेरी और इसकी एज एक ही है, ये मुफ्ती बन गया, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। तो भाई जब टाइम है तो क्यों नहीं हासिल कर रहे, इस टाइम को क्यों दीन की तरफ नहीं लगा रहे? तो जिंदगी का पहिया चलता रहता है, कभी फरागत है, कभी मशगूलियत आ जाएगी। अगर है फरागत तो इसको नेमत समझो। कई लोगों से पूछते क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, वेले। अरे भाई कुछ क्यों नहीं करते, बहुत कुछ है करने के लिए, सिर्फ जॉब, सिर्फ कारोबार, सिर्फ दुनिया नहीं। अपनी इसी जिंदगी में कुछ घंटे तो निकालें दावत इस्लामी के लिए, कुछ घंटे तो। अच्छा दावत इस्लामी को क्या है, आप जो कारोबारी मुझे सुन रहे हैं, इंजीनियर सुन रहे हैं, आप जो भी टाइम दावत इस्लामी को देते हैं, एक्चुअली आप अपनी आखिरत को दे रहे हैं।
1 घंटा 2 घंटे वीकली 2-3 घंटे दीजिए, ताकि मैं जब रात सोने लगूं तो दिल को तसल्ली हो यार कि कारोबार को टाइम दिया, जॉब को दिया, बीवी बच्चों को दिया, मैंने अपनी जन्नत को भी दिया, अपने आखिरत को भी कुछ टाइम दिया है, मैंने कुछ तिलावत की है, कुछ तफसीर पढ़ी है, कोई नेकी की दावत दी है, किसी एक भाई को लेकर इज्तिमा में भी गया हूं। कुछ ना कुछ ड्यूटी लीजिए, कुछ ना कुछ जिम्मेदारी लीजिए। ऐसे कई दावत इस्लामी में ताजरान हैं, करोड़ों बल्कि अरबोंपति हैं, मगर अल्लाह की रहमत से दिन रात दीन की खिदमत कर रहे हैं। तो यार वो करे तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तो आइए हम भी दीन की खिदमत। और कारोबारी ने जब जब दीन की खिदमत की है, ये मैं आपको और बात मजे की बता दूं, आप उठाइए इस्लाम की तारीख, सुभान अल्लाह, सैयदना उस्मान गनी बहुत बड़े बिजनेसमैन, हजरत अबू बकर सिद्दीक बहुत बड़े बिजनेसमैन, खुद नबी पाक ने तिजारत फरमाई। अब आइए हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ, उस जमाने के बिलियनर अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेसमैन थे और अशरा मुबशरा में से हैं। लोग कहते पैसे वाला जन्नती कैसे हो? अरे पैसे वाले भी थे और जन्नती सहाबा भी थे, मालदार भी थे, एक एक रुपया हलाल का था और अल्लाह की राह में खर्च भी करते थे। और आगे आओ तो इमाम आजम अबू हनीफा, अल्लाह अकबर, फिक्र के इमाम हैं, इल्म कितना कि आपके शागिर्द भी मुज्तहिद हैं और अरबोंपति उस जमाने के। बहुत बड़ा कपड़े का बिजनेस था। किस किस ताजिर की बात करूं? तो इस्लाम में जब भी बिजनेस कम्युनिटी के लोग आगे आए, बड़ा कमाल किया। तो ऐ मेरे ताजिरों, आप भी आगे आइए, जो इंजीनियर मुझे सुन रहे हैं आप भी आगे आइए। पढ़े लिखे लोगों की दावत इस्लामी को जरूरत है। सब मिलकर अल्लाह के दीन की बात करते हैं, सब मिलकर सुन्नतों की बात करते हैं। आओ सब मिलकर लोगों को नमाजी बनाते हैं, ताकि जब कयामत के दिन बारगाह रिसालत में हाजिरी हो तो हम अर्ज कर सकें कि हुजूर हम भी आपके दीन की खिदमत का एक छोटा सा चिराग जलाकर आए हैं। हुजूर कुछ ज्यादा तो नहीं किया, मगर अपने हिस्से की कोई कोशिश कर आए हैं। मगर कुछ लोग हैं जो फारिग भी हैं मगर फिर भी टाइम नहीं देते। ऐसा ना करें। और आखिरी हदीस का जो पार्ट है वह हयातक कब्ल मौतिक, आका फरमाते हैं जिंदगी को मौत से पहले गनीमत जान। पता है जब हम मर जाएंगे ना, आंखें बंद हो जाएंगी, एक बार सुभान अल्लाह भी नहीं कह सकेंगे। जरा कहिए सुभान अल्लाह, अब कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, अब कहिए अल्लाहु अकबर, अब कहिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इन सब चीजों को हमने पढ़ा, पूरा मिनट नहीं हुआ, 25-30 सेकंड में हमने सब पढ़ लिया। क्या कर सकते हो दुनिया में 25-30 सेकंड में? कितने पैसे कमा सकते हो? नहीं कमा सकते। मगर देखो मेरे नबी के सच्चे वादे हैं, जो एक बार सुभान अल्लाह कहे जन्नत में दरख्त लग जाता है, एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कहे जन्नत में दरख्त, एक बार अल्लाहु अकबर कहे जन्नत में दरख्त, एक बार कलमा पढ़ो जन्नत में दरख्त। टाइम नहीं है, किधर है फिर टाइम? क्या कर रहे हैं? मरने के बाद सुभान अल्लाह के लिए तरसेगा बंदा, कहेगा या अल्लाह वापस भेज दे, एक तस्बीह पढ़ लूं, 2 रकत पढ़ लूं, कोई चांस नहीं मिलेगा। मौला अली फरमाते हैं ना, आज अमल का दिन है, कल जजा का दिन होगा, वहां हिसाब होगा। फिर कल मरने के बाद अमल नहीं हो सकेगा। टुडे इज द टाइम ऑफ एक्शन एंड टुमारो इज द टाइम ऑफ अकाउंटेबिलिटी। वो हिसाब का दिन है, अभी एक्शन का दिन है ना। करो ना इबादत, किसने रोका है? लेकिन नहीं बनता टाइम। अल्लाह करे कि मरने से पहले ये समझ आ जाए बात। हमारे असलाफ को समझ आ गई थी, वो तो इतनी नेकियां इसीलिए तो करते थे कि यार मरने के बाद नहीं कर सकेंगे। हमको मिसाल के तौर पे किसी कमरे में छोड़ दिया जाएगा, जितना खजाना उठाना उठा लो। आप क्या करेंगे? 2-3 सोने के बिस्किट जेब में रख के निकल आएंगे? आप कहेंगे रुके बड़ा थैला लेकर आता हूं भाई, हैं, एक बल्कि ट्रक ही ले आता हूं, सारा ही ले जाता हूं। तो ये दुनिया में मैं और आप आए हुए हैं ना, जब तक सांसें, खजाना सामने है। पढ़ो सुभान अल्लाह जन्नत का दरख्त, पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत का दरख्त, दुरूद पाक 10 रहमतें, 2 रकत नफल, कितनी नेकियां। काश ये समझ आ जाए कि मैं जमा करूं नेकियां, क्यों अपनी सांसों को जाया करूं। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाई, यही दावत इस्लामी का माहौल सिखाता है कि ये जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं। हम इस दुनिया में आखिरत की तैयारी करने आए, हम दुनिया में दुनिया बनाने थोड़ी आए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे दुनिया जी रहे, मरना ही नहीं है जैसे। आइए मिलकर अब दावत इस्लामी वाले बन जाएं, अपनी आखिरत की तैयारी करने वाले बन जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह इस मदनी माहौल में, इस सुन्नतों भरे माहौल में हमारे लिए बहुत सारे मौके हैं। बिजनेस कम्युनिटी के लिए मौके हैं, प्रोफेशनल्स के लिए मौके हैं, स्टूडेंट्स के लिए मौके हैं, टीचर्स के लिए मौके हैं कि आइए अपने अपने तौर पे दावत इस्लामी की खिदमत कीजिए, दीन का पैगाम आम कीजिए। अल्लाह मुझे भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आपको भी नसीब फरमाए और सुन्नतों का हमें पाबंद बना दे। अल्लाह आपके रिज़्क़ हलाल में, कारोबार में बरकतें दे और आप सबको तमाम मुश्किलों और परेशानियों से महफूज रखे। जज़ाकल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।